بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائپر پگمنٹیشن۔ ہائپر پگمنٹیشن نارملی آج کے دور میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے جس کو کہ ہائپر پگمنٹیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں جینیٹک ریزن بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز سن ایکسپوئر بھی ہوتا ہے۔ ایسی خواتین جو روزانہ ایک روٹین میں یا تو جاب کرتی ہیں یا پھر اپنے بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا یا گھر کے کچھ ایسے کام جو کہ ان کو ڈے ٹائم میں کرنے ہوتے ہیں، اس سے چونکہ اس پروسیس سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو انہیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں ہارمونل ڈسٹربنس بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسی خاتون جو کہ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہو، اس کو بھی ہائپر پگمنٹیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت سی اچھی ادویات موجود ہیں، اسپیشلی اس میں نمبر 1 پہ سیپیا آتی ہے۔ سیپیا بیسکلی جو ہے وہ میلینوسائٹس کو کنٹرول کرتی ہے جو کہ پگمنٹیشن کو بڑھاتے ہیں، اور سیپیا کو خواتین کے امراض کی بہترین دوا اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سیپیا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑی دبلی پتلی سی خواتین ہوتی ہیں جن کے جسم میں کچھ حد تک سختی پائی جاتی ہے، اور سیپیا کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اس کا تعارف ہمیں ہو جائے تو ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کہ ہائپر پگمنٹیشن کی اور وجوہات کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت کو ان تمام پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیپیا بنیادی طور پہ جگر اور یوٹرس کی خرابیوں کی دوا ہے، اور جہاں کہیں بھی لیور یا یوٹرس کی کوئی ڈیرینجمنٹس ہوں وہاں پر سیپیا اچھا اثر رکھتی ہے۔ اور جب یہ بیماریوں کی علامات نظر آنے لگتی ہیں تو ہم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے لیے کوئی اور دوا کون سی تجویز کی جائے، سیپیا کو ہی دیا جاتا ہے۔ اور سیپیا کی اگر مریض کو دیکھا جائے تو اس کی مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عورتوں میں نارملی ایک جنسی رجحان مٹ جاتا ہے اور پیار اور محبت کے جذبات ان میں ختم ہو جاتے ہیں، جسم میں بیسیکلی خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ ایسیڈک کنڈیشنز کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی ماں کو دیکھا جائے تو وہ ایک دم سے ممتا سے عاری ہو جاتی ہے، یعنی یہ کیفیت دراصل اچانک رونما نہیں ہوتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون اندر ہی اندر تکلیفیں برداشت کرتی چلی جاتی ہے، اور جب یہ دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ سیپیا کی مریض بن جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتی ہے۔ وہ لا تعلق صرف اپنے بچوں یا میاں سے یا اپنے گھر سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنے چہرے سے بھی لا تعلق ہو جاتی ہے، اور جس ٹائم پہ وہ اس دنیاوی سٹریس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے تو وہ جب اپنے آپ سے توجہ ہٹاتی ہے تو اس میں پگمنٹیشن کا ایک عنصر جو ہے وہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اور اس کی خاص وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سیپیا کا مریض کا جگر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کو جگر کی وجہ سے ہی ذہنی طور پہ بھی کچھ بہت ساری چیزیں کچھ اچھی لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مریضہ کے فیس پہ اس کے کچھ اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے جگر کی خرابی بڑھتی ہے، جونڈس کی کنڈیشن، اور اگر وہ اس سے بھی نکل آئے تو بعض خواتین کے پریگنینسی کے ٹائمنگز پہ بہت سے فریکلز آ جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اور بعض خواتین کے پریگنینسی یا اس کے بعد کچھ بھورے رنگ کے مسے بھی یعنی واٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ کالے کالے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر سیپیا کی علامت ہے۔ ان کی باڈی پر سفید یا ہلکے بھورے رنگ کے گول گول دھبے پڑ جاتے ہیں، جس کا جگر کی خرابی سے ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک کی اصطلاح میں اسے لیور سپاٹ بھی کہا جاتا ہے۔
سیپیا میں اگر یہ بھورے یا پیلے رنگ کے ہوں تو سیپیا کے ساتھ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن فاسفورس بھی استعمال کرواتے ہیں، اور اگر یہ سفیدی مائل ہوں تو مرک سال یا کلکیریا وغیرہ بھی اس میں بہت اچھا اثر رکھتی ہیں۔ سیپیا میں جہاں سکن کے مسائل ہیں وہاں پر اس کے ساتھ آنکھوں کے اور پیٹ کے مسائل بھی بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں، یعنی پیٹ میں کانسٹیپیشن، اس چیز کی ٹینڈنسی سیپیا کے مریض میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو کہ کسی بھی قسم کی ڈیزیز ہو، سیپیا کے مریض میں پیٹ کے خالی ہونے کا احساس رہتا ہے۔ میں پہلے بھی جب بھی اپنی کسی ہومیوپیتھک میڈیسن پر بات کرتی ہوں تو اس میں سنسیشن کو ضرور بتاتی ہوں کہ یہ سنسیشنز ایک میڈیسن سے دوسری کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے بہت سہولت دیتی ہیں۔ دوسری میڈیسن جو کہ ہائپر پگمنٹیشن میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اس کا نام ہے کلکیریا کاپ۔ کلکیریا کاپ میں بھی سیپیا کی طرح ہی یوٹرس کے مسائل ہوتے ہیں، اور رحم کے نیچے کی طرف گرنے کا جو ایک احساس ہوتا ہے کلکیریا کاپ اس کو بہت اچھے سے کیور کرتی ہے، اور یہی چیز سیپیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ کلکیریا کاپ کی پیشنٹ میں چونکہ یوٹرس کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ پیریڈز کی خرابیاں ہوتی ہیں، بلیڈنگ یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا رکتی ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس طرح کے مسائل جہاں بھی جس عورت میں موجود ہوں وہاں پر ہائپر پگمنٹیشن کا بھی ایک رجحان، اور جو ہارمونل امبیلنسز ہیں اس کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کمپیریزن کریں کہ سیپیا اور کلکیریا کاپ کے مریضوں کی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جس طرح سیپیا میں بھی کانسٹیپیشن بہت زیادہ تھی، اسی طرح ہی کلکیریا کاپ کی پیشنٹ میں بھی کرونک کانسٹیپیشن کا ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کیڈمیم سلف کی طرف۔ کیڈمیم سلف بھی جس طرح کلکیریا کاپ اور سیپیا میں اسٹمک کے مسائل تھے، اسی طرح کیڈمیم سلف میں اسٹمک اور یوٹرس کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی جیسا سیپیا میں یہ چیز تھی کہ مریض کو کھانا کھانے کے بعد بھی بھوک کا احساس رہتا تھا، کلکیریا کاپ میں بھی یہی احساس پایا جاتا ہے، اور کیڈمیم سلف میں بھی اسی طرح سے ہی محسوس ہوتا ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے سے افاقہ تو ہوتا ہے، کھانا کھا کے آرام بھی آتا ہے، لیکن مریض ہر وقت بھوک محسوس کرتا ہے، معدہ اور نظام ہضم اس کا جواب دے جاتا ہے، اسی وجہ سے بھوک بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کے مریض کو بھوک کے ساتھ ساتھ ومیٹنگ کی کنڈیشن بھی رہتی ہے، اور ومیٹنگ کے ساتھ ساتھ چونکہ اس طرح کے مسائل سے مریض کو گزرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سکن پہ بھی برے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور مریض کی سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کے جہاں پر اسٹمک کے یا لیور کے یا یوٹرس کے مسائل ہوں وہاں پر ڈیفینیٹلی پگمنٹیشن کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ تو میرے یوٹیوب لسنرز، میں نے آپ کو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز آج کے اس ویڈیو میں بتائی ہیں جو کہ ہائپر پگمنٹیشن کو کیور کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس میں اگر ہم سیپیا، کلکیریا کاپ، کیڈمیم سلف کو 30 پوٹینسی میں دن میں 3 دفعہ یا 200 پوٹینسی میں دن میں 2 سے 1 دفعہ اگر کچھ عرصہ مسلسل لیں تو یہ ہائپر پگمنٹیشن کو کیور کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہیں۔